اللہ نے کسی بادشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی شہنشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی صدر وزیر سے کلام نہیں کیا، کسی میاں ادریس جیسے بڑے تاجر سے کلام نہیں کیا۔ اللہ نے کلام بھی کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرانے والے، ظاہر دیکھو تو وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو ایک جگہ نوکری کی ہے 10 سال اور بکریاں چرائی ہیں، اور ظاہر دیکھو تو ایک چرواہے ہیں، اور اندر دیکھو تو شہنشاہ اعظم مالک کائنات کون و مکان ان سے ہم کلام ہونے کی ان کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ فلما اتاہا، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، بھول بھلائیوں میں پڑ چکے ہیں، اندھیری رات سرد ہے ٹھٹھرتی ہوئی، دور سے روشنی نظر آتی ہے، بیوی سے کہتے ہیں آگ ہے، میں لے آؤں، میں لے آؤں، اور وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، وہاں جاؤ لے آؤ۔ فلما اتاہا، اب وہ آئے ہیں، آگے ایک منظر عجیب و غریب ہے، ایک درخت ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ پہلی نظر میں موسیٰ علیہ السلام نے غور نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، چلو ہونے کوئی آگ چنگارا کوئی انگارا گرے گا، میں اٹھا کے واپس جاؤں گا، لہذا پہلے بے دہانی میں کھڑے رہے۔ پھر جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ درخت سبز لش گرین اور آگ نکل رہی ہے، اور آگ میں دھواں نہیں، آگ میں تپش نہیں، آگ میں سرخی نہیں، نورانی سفید آگ ہے، اور اس میں کوئی چنگاری نہیں اور کوئی اس میں جلنے والی صفت نہیں ہے۔ تو پھر گھبرا گئے، یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسی آگ ہے؟ اب اسی گھبراہٹ میں تھے کہ اچانک آواز ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی، کتنی بڑی شان ہوئی؟ تو نبی کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شہنشاہ اعظم رب ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں تیرا پالنے والا تجھ سے بات کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کیا ہے، میں تیرا پالنہار۔ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ پھر اب اپنا ہیبت والا نام لائے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ جوتے اتار دے، یہ کیا کہا ہے جوتے اتار دے؟ اس کی عام وجہ لکھی ہوئی ہے بھائی، آگے وادی پاک ہے۔ اس کی اصل وجہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں یار آؤ بیٹھو تو صحیح یار، کھڑے کھڑے کیا بات ہوتی، ادھر بیٹھو نا، ابھی نہیں جی میری دیر ہو رہا، نہیں نہیں ابھی نہیں جانا، بیٹھو۔ ابھی ہمارے استاد کے بیٹے آئے، ابھی کی مثال بتاؤ، ابھی میں اٹھ کے آ رہا ہوں، ہمارے استاد ہیں مولانا نظر الرحمان صاحب، ان کے بیٹے آئے، کہنے لگے جی بس میں نے جانا ہے، میں نے کہا نہیں ابھی بیٹھو۔ پھر کہنے لگے میں نے جانا، نہیں بیٹھو۔ اس نے 4 دفعہ کہا جانا میں نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ 5ویں دفعہ میں نے کہا اچھا چلے جاؤ بھائی، تم نے راول پنڈی پہنچنا ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی اس سے کھڑے کھڑے بات نہیں کرتا، بہت صحیح یار، کوئی بہت صحیح، جتی تلا تو کھلوتا کھلوتا کالا ہویا جانا ہے، یہ میرا رب کہہ رہا موسیٰ جتی تلا بہتے گل کریے تینوں کہڑی کال پئی ہوئی ہے پچھوں دے۔ فخلع نعلیک، گل کرنی ہے تیرے نال پیار محبت دی، تو جتی نہیں لا رہے ہیں، بہت آرام نال گل کرنی تیرے نال، سمجھو؟ فخلع نعلیک، یہ اللہ نے بادشاہوں سے انہوں نے ویسے ہی چلو چلو۔ دنیا کے اکثر بادشاہ قیامت کے دن کے فقیر ہوں گے، اور دنیا کے اکثر فقیر قیامت کے دن کے بادشاہ ہوں گے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار، تیرے سے بات کرنی ہے، پیار محبت کی بھی، ذمہ داری کی بھی، تجھے نبی بنا چکا ہوں، انا اخترتک، تجھے پسند کر چکا ہوں، پسند، انا اخترتک، انا ایک انا کا لفظ، انا اخترتک، میں خاص طور پر تجھے اپنا بنا چکا ہوں، فاستمع، لہذا سن میں کیا کہنے لگا ہوں، کیا کہنے لگا ہوں، تجھے کام دینے لگا ہوں کہ یہ فرعون کو نہیں پتا، تیری قوم بھی بھول چکی ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں،
اذهب الى فرعون انه طغى، جا کے کام کر، یہ تیرا کام ہے، جا تو جا کے یہ کام کر۔ کیا کام کروں؟ کہ اسے کہہ اللہ کی مان لے، انی رسول من رب العالمین، جا اسے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ یہ اللہ کام دے کے بھیج رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت انداز میں بات فرمائی، پھر اپنی نشانیاں دینا چاہیں تو کہا کہ ادخل یدک، اپنا ہاتھ ادھر لاؤ، کہ نکالا، تخرج بیضاء من غیر سوء، دیکھا تو سورج کی طرح روشن چمکتا ہوا۔ سانپ لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالو، زمین پہ ڈالی، ایسے اژدہا بنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہلے تو دلیر بن کے کھڑے رہے، جب اس نے یوں کیا بس پھر جو بھاگے ہیں تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَلَّا هَارِبًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا اقبل ولا تخف، واپس آ، ڈر نہیں، کہا نہ میں نہیں ہوں کھلوندا، ڈھک ڈھک ڈھک۔ پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو مت ڈرو، کہا نہیں یا اللہ اے مینوں کھاندا ہے، میں نہیں کھلوندا۔ پھر اللہ نے تیسری دفعہ کہا انک من الآمنین، میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کہے گا، پکڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اب وہ آ رہا ہے ایسے اژدہا۔ کبھی آپ افریقہ میں جا کے دیکھو، میں نے اژدہا دیکھے وہ تو پورا بکرا کھا جاتے، پورا بکرا آرام سے گڑک اندر۔ تو دیکھنے میں وہ اژدہا تھا، جسامت میں، زہر میں وہ حیہ تھا، تیزی میں وہ جان۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا سانپ، اس کو کہتے ہیں جان، وہ بہت تیز دوڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حیہ، وہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ثعبان، وہ زہریلا نہیں ہوتا، ویسے ہی کھا جاتا ہے، تو بڑا لمبا ہوتا ہے، وہ تیز نہیں بھاگ سکتا۔ تو اس میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں، تیز رفتاری میں وہ جان سانپ تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان تھا۔ جب اس نے یوں منہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام پر دہشت تاری اور بھاگے۔ پھر جب اللہ نے کہا پکڑو میں تیرے ساتھ ہوں، پھر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آیا تو اپنا ہاتھ اندر کر لیا، اینج کر لیا، نپنا سے کرتے کے اندر ہاتھ کر لیا، ایسے کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب تو یہ تیرا آستین تجھے بچا لے گا۔ کہنے لگے یا اللہ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا۔ تو اللہ نے کہا تیرا ڈر تھا میں کرنا، اور کی کرنا، چل ہاتھ باہر کر۔ بس ایسے ہاتھ لگا تھا کہ اللہ نے ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہ اب تیرا کام بدل گیا ہے، اب بکری چرانا نہیں ہے، اب تیرا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، اب تیرا کام بھٹکی انسانیت کو راہ دکھانا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، چل جا فرعون کے پاس۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا، موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے، کہ میں اکیلا جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ اچھا چلو ہارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا ہوں، اذهبا، اب تم دونوں جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، بیوی سے کہا بھئی اب تو کام ہی بدل گیا ہے، اب تو فرعون کو دعوت دینی ہے۔ انہوں نے کہا دینی ہے تو چلو۔ یہ قافلہ میاں بیوی چلا ہے، مصر پہنچا ہے، بھائی کو ساتھ لیا ہے، اور فرعون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے۔ آگے فرعون نے پہچانا ہے الم نربک فینا ولیدا، اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑا ہوا، آج مجھے کہنے آ گیا کہ میں نبی ہوں۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، جوانی تیری میرے گھر میں گزری، وَقَتَلْتَ نَفْسًا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ ساری باتیں صحیح ہیں، اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں، اب میں موسیٰ کلیم ہوں۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں۔ کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ کہ دکھاؤ۔ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، یہاں اپنی تبلیغ چھوڑ، یا میری تبلیغ چلتی ہے، میں رب ہوں، اگر کوئی اور نکالے گا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا۔ کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، تمہیں کوئی بتاؤں
مانو گے؟ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہے تو دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ ایک دم ابھرا اور منہ کھولا اور فرعون کی طرف جو اس نے یوں حملہ کیا تو فرعون اپنے تخت سے اچھل کر پیچھے جا گرا، پیشاب نکل گیا، ساری خدائی پیشاب چی بہ گئی ہوتی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب کام بدل گیا ہے، اب یہ موسیٰ وہ نہیں ہے جو رعیت تھا، اب یہ موسیٰ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے۔